ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا اور کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے جو قربانی کے نصاب ہے وہ بیان کیا گیا اور قربانی کے لیے کیا شرط ہے وہ بھی بیان ہو چکا کہ قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائے گی۔ پہلی چیز سونا ہے، دوسرے میں چاندی، تیسرے میں نقد روپیے، چوتھے میں تجارتی مال، پانچویں میں ضرورت سے زیادہ جو سامان ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اگر سونا 7.5 تولہ تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر چاندی 52.5 تولہ ہے تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، لیکن نقد روپیے ہے، کیش ہے، اگر اتنا ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہ تینوں نہیں ہے۔ دکان میں تجارتی مال ہے، یہ مال اگر چاندی 52.5 تولہ کے قدر ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ چاروں قسم نہیں ہے، لیکن گھر میں ایسا سامان پڑا ہوا ہے جو سالوں سال یوز میں نہیں آتا، استعمال نہیں ہوتا، یا ضرورت سے زائد مکان ہے یا گاڑی ہے، ان سب پر قربانی واجب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تو آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ اب ایک اہم مسئلہ جو یہ سارے مسائل لوگوں کو پیش آتے ہیں اور ہمیشہ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، تو یاد رکھیے کہ قربانی گھر میں اگر ایک شخص کرتا ہے، صاحب نصاب سب ہے، لیکن ایک آدمی گھر کی طرف سے کرتا ہے تو صرف ایک کی طرف سے ہوتا ہے، صرف ایک کی طرف سے یہ قربانی ہوگی۔ جو لوگ صاحب نصاب ہوتے ہوئے نہیں کریں گے وہ گناہگار ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صاحب نصاب تو ہے، لیکن ابا نے یا کسی نے سب کی طرف سے کر دیا، ایک گائے یا بھینس نے سب کی طرف سے کر دیا، تو یہاں اس سے اجازت لینا شرط ہے۔ جس کی طرف سے کر رہے ہیں اس سے اجازت لینا شرط ہے۔ اگر اس کے پرمیشن کے بغیر آپ اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ادا نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے اس سے بات کیا تو اب اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر کا گارجین ہے، لیکن اس کے سارے بچے ہیں، وہ بھی کماتے ہیں، سارے پیسے گارجین کو جاتے ہیں۔ ایک ہی گارجین ہے، سارے جو پیسے ہوتا ہے سب اس کو جمع کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو اب ہمارے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب اگر گارجین صرف کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم صاحب نصاب نہیں ہے، جو مال ہے سب ابا کا ہے یا جو بھی گارجین ہے اس کا ہے، ہم صرف کما کر اسے جمع کرتے ہیں۔ گھر چلانا اس کا کام ہے، تو وہ اگر کر لیتے ہیں تو ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ قربانی میں 7 حصے جو کرتے ہیں تو 7 آدمی
ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی 4 ہی آدمی ہے، لیکن ایک آدمی کا 2 حصہ ہے، ایک آدمی نے 2 حصہ ایسے ایسے لے لیا، 4 ہی آدمی ہے لیکن قربانی 7 کی طرف سے ہو رہا ہے۔ 7 گھر کا آدمی ہونا ضروری نہیں، 7 فرد کا ہونا ضروری ہے۔ 7 آدمیوں کی طرف سے ایک جانور ہوگا، بڑا جانور، ایک جانور میں بڑا میں 7 حصہ ہوتا ہے، اور اگر 7 میں سے کسی ایک کی نیت خراب ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ گوشت کھانے کے لیے ہے، تو یہ سارے جتنے اس میں حصہ دار ہے سب کی قربانی برباد ہوگی۔ یا اس میں کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کی حرام آمدنی ہے، یا سود کی آمدنی ہے، یا لوٹ مار کی ہے، یا ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال ہے، تو اس سے بھی سب کی قربانی برباد ہے۔ اس لیے کہ یہاں قربانی میں نیت اللہ کی یہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو قربانی کر رہا ہے کس نیت سے کر رہا ہے۔ اللہ کی یہاں یہ ہماری نیت پہنچتی ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت گوشت کھانے کی ہے تب تو سب کی قربانی برباد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی ہم اپنے مردوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کریں۔ جو شخص صاحب نصاب ہے اس کے بعد اگر کرتا ہے اپنے مردوں کی طرف سے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن مردہ قربانی کا اہل نہیں ہے، اسی لیے تو اسے مرحوم کہا گیا۔ اب وہ اعمال کرنے کا اہل نہیں ہے، اگر ہم اس کی طرف سے کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ شخص اپنے طرف سے ادا کرے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ایک حصہ میں دو شخص ہو جائے، ایک قربانی میں 2 شخص کا قربانی نہیں ہو سکتا، یہ سوچے کہ آدھا ہمارا آدھا تمہارا ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور مردے کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے وہ قربانی یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، مردوں کی طرف سے کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اگر مردوں کی طرف سے قربانی کیا جائے تو ایک حصہ میں سارے شخص کو ملا سکتے ہیں، لیکن زندوں کی طرف سے صرف ایک شخص کی طرف سے ہوگا۔ مردوں کی طرف سے کرنا ہے تو جتنا ملائیں گے سب کی طرف ثواب پہنچ جائے گا۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص سعودیہ میں رہتا ہے اور وہ یہاں کا ہے، سعودیہ میں رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ قربانی ہم یہاں کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں قربانی ہو رہا ہے اور جس شخص کی طرف سے ہو رہا ہے دونوں جگہ عید ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ سعودیہ میں پہلے عید ہو جاتا ہے، اگر یہاں کا آدمی وہاں ہے، اگر وہ شخص تیسرے دن کرتا ہے یا چوتھے دن کرتا ہے، یہاں کے حساب سے اگر ہم تیسرے دن کریں گے وہاں تو بقرعید کا دن ختم ہو جاتا ہے، اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جگہ عید ہو، یہاں بھی عید ہو وہاں بھی عید ہو۔ اگر کوئی شخص ہے جو باہر رہتا ہے وہ قربانی یہاں کرانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی ضروری ہے
اس لیے کہ وہاں ایک دن پہلے عید ہوتا ہے، یہاں ایک دن بعد میں ہوتا ہے۔ اگر ہم لاسٹ میں کریں گے، تیسرے دن یہاں کا جو ہوگا وہاں ختم ہو جائے گا۔ اس حساب سے اگر ہم پہلے کرتے ہیں، وہاں اگر پہلے قربانی کر دیا وہ شخص یہاں ہے تو یہ قربانی ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں عید نہیں ہے، دونوں جگہ عید کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات جانور کے متعلق سے کہ جانور کے لیے جو شرط ہے، بقرہ کے لیے یا دمبا بھیڑ کے لیے 1 سال کا ہوگا، 1 سال سے کم ہوگا، یہاں سال کی شرط ہے، دانتا ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر 1 سال کا ہے تو قربانی ہو جائے گی، اس لیے کہ دانت اس وقت دیکھا جاتا ہے جب آپ کے پاس نہیں ہے۔ آج کل کسائی لوگ جھوٹ بول کر بھی بیچ سکتے ہیں، اس لیے وہاں دانت دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے متقی پرہیزگار ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 1 سال کا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو ایسے شخص کے بات کو مان کر قربانی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دمبا اگر 6 مہینہ کا بھی ہے، دیکھنے میں اتنا موٹا تازہ بڑا لگتا ہے کہ 1 سال کے برابر ہے، تو دمبا 6 مہینہ کا بھی ہو تو وہ قربانی ہو جائے گی۔ یہ صرف مستثنا دمبا کے لیے، یہ 6 مہینہ کا اگر ہو، دیکھنے میں بڑا ہو، موٹا تازہ بھی ہو، تب 6 مہینے کا بھی قربانی ہو سکتا ہے۔ اور گائے بیل کے لیے، بھینس کے لیے 2 سال کا ہونا شرط ہے۔ اور یہاں جو سال ہے یہ قمری شمسی سال نہیں، یعنی عربی تاریخ کے حساب سے یہ سال یا مہینہ جوڑا جائے گا، اس لیے کہ عربی مہینہ 355 دن کا ہوتا ہے، 355 دن کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں جو جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں شریعت کا، یہ عربی تاریخ کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگر 1 سال کا ہے تو یہ قربانی ہو جائے گی، اور بھینس کے لیے 2 سال کا ہونا شرط ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، 2 سال ہونا یہ علت ہے، اور یہ دانت کا ہونا، یہ سب ایک علامت ہے جس سے پہچان ہو جائے۔ اصل علت 2 سال بیل بھینس کے لیے، اور اگر اونٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر 5 سال کا اونٹ ہے تب جا کر قربانی ہوگی۔ اور اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو بکرا یا بیل بھینس لائے ہیں، اس میں اتنا دبلا بھی نہ ہو، اتنا لاغر بھی نہ ہو کہ وہ مذبح تک نہ جا سکے، قربانی کی جگہ تک بھی نہ جا سکے، ایسے جانور قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر اس میں کچھ عیب ہے، مثال کے طور پر اگر جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا تو ایسے جانور کا قربانی نہیں ہے۔ ہاں اگر اوپر سے ٹوٹ گیا ہے، گھس گیا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی جانور کا کان کٹا ہوا، اگر تہائی حصہ سے کم ہے تب جا کر یہ قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر تہائی کٹا ہوا ہے تو یہ بھی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح نابینا ہونا، ایک جانور نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا لیکن نابینا نہیں، کچھ دکھائی دیتا بھی ہے۔ اگر گھاس دکھایا جائے وہ دوڑ کر آ جائے، کم روشنی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی،
لیکن اگر کسی جانور کا ایک آنکھ سے بالکل ہی دکھائی نہیں دیتا تو ایسے جانور کی قربانی نہیں. اگر دونوں کی نہیں ہے تو اور بھی نہیں ہوگی. اور ایک اور مسئلہ کہ جانور کا لنگڑا پر ہونا. ایک جانور ہے 3 پیر صحیح سلامت، ایک پیر سے لنگڑاتا ہے، اس پر کچھ اپنا بھین رکھتا بھی ہے، وزن رکھتا بھی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے. لیکن بالکل ہی ایک پیر کو زمین پر رکھتا ہی نہیں تو یہ جانور کی بھی قربانی نہیں. اس لیے کہ یہ عیب ہے. اور ایک اور مسئلہ، بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ خصی کی قربانی ہوگی یا نہیں. جس کو خصی کر دیا جاتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی کی قربانی کی ہے. اگر اس کو خصی نہیں کیا جائے تو وہ گوشت کے حساب سے بھی بدبودار ہو جائے گا. جس بکرے کی خصی نہیں ہوئی ہے، خصیہ نہیں نکالا گیا ہے، وہ جانور اس کی گوشت میں بھی اس کی بدبو سرایت کر جاتی ہے. اس لیے کہ یہ خصی کرنا کوئی عیب نہیں ہے. عیب جانور کے حساب سے ہمارے لیے عیب نہیں ہے. اور ایک اور بات، جانور کے اندر اتنا خارش ہو گیا، خجلی ہو گیا کہ اس کی خارش خجلی اس کے گوشت کے اندر سرایت کر گیا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں. ہاں اگر خارش ہے، خجلی ہے، بال ہی کے اوپر ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر وہ خجلی گوشت کے اندر سرایت کر گیا، گوشت کے اندر داخل ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی نہیں. اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور بعض اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، بعض لوگ کا اختلاف بھی ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوگی. بھینس یہ گائے کے حکم میں ہے، بھینس کی بھی قربانی ہوگی. اور یہ جو دلیل ہے یہ ہم نے گائے پر قیاس نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے لاحق کیا. اس کو قیاس نہیں کیا ہم نے کہ گائے کی طرح ہے اس لیے اس کو بھی جائز قرار دیا گیا، بلکہ یہ پالتو جانور ہے. پالتو جانور ہے اس لیے ہم نے اس کو جائز کیا. اب جیسے کہ گائے کی قربانی ہوگی، بھینس کی، بیل کی، اور بکری، دمبا، بھیڑ اور اونٹ کی قربانی ہوگی. اسی طرح یہ ہرن کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ پالتو جانور نہیں ہے، اس کو پالا نہیں جاتا. اسی طرح نیل گائے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں پالتو ہونا ضروری ہے اور اس سب کو پالا نہیں جاتا. اس کا گوشت کھانا جائز ہے لیکن یہ پالتو نہیں ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تمام مسائل بہت ہی اہم ہیں اور روز مرہ میں یہ استعمال ہونے والے. تو اس سے یاد بھی رکھیں